الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، آج کی یہ مجلس نمبر شمار کے اعتبار سے 113 نمبر کی مجلس ہے، اور آج کی اس مجلس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 سے آیت نمبر 159 تک کی آیات پر مشتمل ہے۔ گزشتہ مجلس میں غزوہ احد ہی کا ذکر چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے منتشر ہو جانے کے بعد انہیں آواز لگائی کہ میری طرف آؤ، لیکن صحابہ غم اور اس قدر وہ پریشان تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر وہ آواز نہ دے سکے، جواب نہ دے سکے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رنج کی وجہ سے جو تم نے میرے نبی کو پہنچائی یا تمہاری وجہ سے پہنچی، ہم نے شکست سے اس فتح کو بدل دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ان کی اس غلطی کے تلافی فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک خاص نعمت اور ایک خاص رحمت فرمائی کہ انہیں نیند کی کیفیت، اونگ کی کیفیت عطا فرما دی، جس سے ان کی نشاط میں اضافہ ہوا۔ اور بعض جو منافقین تھے ان کو یہ کیفیت حاصل نہیں ہوئی، وہ خوف اور ڈر میں اس قدر تھے کہ نیند اور اونگ ان کے قریب بھی نہ آ سکی۔ لیکن اس کے باوجود وہ یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر ہماری بات مانی جاتی اور ہمارے مشورے پر عمل ہوتا تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، یہ صورت نہ پیش آتی، یہ شکست نہ پیش آتی، یہ لوگ شہید نہ ہوتے، یہ لوگ مارے نہ جاتے، یہ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں جواب دیا کہ اگر موت کسی کی لکھی ہوئی ہے تو آدمی اپنی قتل گاہ اور جہاں اسے موت آنی ہے خود چل کر کے جائے گا، اسے وہاں لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر غزوہ احد میں جو لوگ شہید ہوئے ان کی شہادت یہاں مقدر تھی، وہ خود چل کر کے یہاں اپنی موت کے پاس آئے تھے، اگر یہ گھر میں بیٹھے ہوتے تب بھی انہیں موت آتی، اگر موت ویسی لکھی ہوتی تو۔ آج کی مجلس میں جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت کا بھی مفہوم وہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو، کافروں جیسا نہ بنو، یعنی ان کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ مشابہت اختیار نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو باطل اور فاسد خیالات اور باطل اعتقاد اپنے دل میں انہوں نے پیدا کر لیا کہ اگر ہم جنگ میں نہ جاتے اور اگر جنگ کرتے بھی مدینے میں رہ کر کے تو ہم شکست نہ کھاتے، موت ہمیں نہ آتی، شہید ہم نہ ہوتے۔ یہ جو ان لوگوں کا خیال ہے یہ خیال باطل ہے۔ کہیں اس باطل خیال کی طرف تمہاری بھی توجہ نہ ہو جائے، تم بھی ایسا خیال نہ کرنے لگو، تو کافروں جیسا مت ہو،
کافروں نے کیا کہا تھا کہ فرمایا کہ وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا، کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے کہتے تھے، بھائیوں سے یہاں مراد یہ ہے کہ صحابہ جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی تھے، منافقین بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اس لیے اس مسلمان کہنے کے سبب ان سے کہا کہ یہ لوگ اپنے بھائی یعنی مسلمانوں سے جو پکے مسلمان تھے ان کے بارے میں کہتے تھے اذا ضربوا فی الارض، جب وہ کہیں سفر میں جاتے تھے، او کانوا غزا، یا جنگ میں جاتے تھے، تو ان کے بارے میں کہتے جنگ میں جانے کے بعد یا تو شکست ہو گئی، شہید ہو گئے، یا سفر میں گئے انتقال ہو گیا، تو جب سفر میں انتقال ہو یا غزوے میں شہید ہو تو ان کے بارے میں یہ لوگ کہتے تھے لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ ہمارے پاس ہی رکے رہتے، جنگ میں نہ جاتے اور سفر میں نہ جاتے، ما ماتوا تو یہ نہیں مرتے، وما قتلوا اور شہید بھی نہ ہوتے، نہ قتل کیے جاتے۔ یہ قتل کیے گئے اس وجہ سے کہ یہ لوگ جنگ میں شرکت انہوں نے کی، اور ان کو موت اس لیے آئی کہ یہ لوگ انہوں نے سفر کیا، تو سفر نہ کرتے تو یہ موت طاری نہ ہوتی۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ مسلمانوں کے دلوں میں شبہ پیدا کرنے کے لیے، شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے کہ ہم یہ سب باتیں پھیلائیں، اور کسی کے دل میں بھی یہ بات اتر گئی تو ان کا ایمان کیا ہو جائے گا؟ سلب ہو جائے گا۔ گویا کہ اگر کسی کو یہ خیال آ جائے کہ ہماری جو موت آئی ہے وہ جنگ میں شرکت کی وجہ سے، یا ہمارے بھائی کو جو موت آئی ہے وہ جنگ میں شرکت کی وجہ سے یا سفر کرنے کی وجہ سے یہ موت آئی ہے، یہ جو خیال، باطل خیال دل کے اندر آ جائے گا، اس سے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے کہ موت تو اللہ دیتے ہیں اور زندگی بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ اگر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ موت جنگ میں جانے کی وجہ سے ہوئی ہے تو جنگ کی شرکت بھی، وہ تو جنگ میں شہید ہو گئے، ان کی تو آخرت بن گئی، لیکن جو دنیا میں یہ سوچ کر کے کہ وہ جنگ میں نہ جاتے تو زندہ رہتے، یہ باطل خیال ہے، ایمان کو ڈگمگانے والی بات۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ بات ان کے دل میں کیوں آئی، وہ یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ وہ اس لیے کہہ رہے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے دلوں کی حسرت بنا دے، اس بات کو، یہ جو کہہ رہے ہیں، اس بات کو ان کے دل کی حسرت بنا دے، افسوس کا مقام، یعنی ہمیشہ وہ افسوس کرتے رہیں یہ بات کہہ کر کے۔ کیسے افسوس کریں گے؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر نہ جاتے جنگ میں تو شہید نہ ہوتے۔ یہ جو ان کے دل کے اندر جو بات پیدا کرنا، ایک تو مسلمانوں کے دل میں یہ بات پیدا کرنا تھی، دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ وہ حسرت پیدا کر دیں گے اس طور پر کہ مسلمان ایسے کچے مسلمان نہیں تھے، ایسے کچے مسلمان نہیں تھے جو چھوٹی سی بات کو اللہ سے پھیر کر کے دوسرے کی طرف متوجہ ہو جاتے، وہ تو پکے ایمان والے تھے، کامل مومن تھے، انہوں نے ان کی بات کو بالکل نہیں سنا۔ یہ احتمال تھا، اس لیے اللہ نے منع کیا کہ ایسا مت بن جانا، لیکن صحابہ کا ایمان تو بہت مضبوط تھا۔ تو جب یہ لوگ صحابہ کو دیکھیں گے منافقین کہ وہ ہماری باتوں کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے، ہم جو کہتے ہیں اس کے خلاف ہی کرتے ہیں، جنگ میں شرکت کرتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں اور بے خوف و خطر کرتے ہیں، موت کا انہیں کوئی ڈر نہیں ہے، اتنا کچھ دیکھنے کے بعد ان کے دل کی حسرت بڑھ جائے گی، اتنی کوشش، اتنی محنت کے باوجود ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی حسرت بنا دی، اور وہ اگر سوچتے بھی رہیں گے ہمیشہ، لیکن ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے کہ مسلمان کا ایمان ڈگمگا جائے۔ آگے اللہ نے فرمایا واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندہ کرتے ہیں، زندگی دیتے ہیں اور موت دیتے ہیں۔ یہ کیا بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آدمی سفر میں ہو یا حضر میں ہو، آدمی جنگ میں ہو یا امن میں ہو، دونوں حالتوں میں، سفر کی حالت میں بھی موت اس کو آ سکتی ہے، جنگ کی حالت میں بھی آ سکتی ہے، امن کی حالت میں بھی آ سکتی ہے،
حضر کی حالت میں بھی آ سکتی ہے۔ ہم دنیا کا مشاہدہ کریں تو لوگ سفر میں بھی مر رہے ہیں اور گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی مر رہے ہیں۔ جنگ میں شرکت سے بھی لوگوں کا انتقال ہوا، لوگ شہید ہوئے، اور امن کی حالت میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں، اس کے باوجود لوگ مر رہے ہیں۔ تو اگر جنگ میں شرکت یہ موت کا سبب ہوتی تو اس کے علاوہ جو لوگ مر رہے ہیں تو یہ کیسے مر رہے ہیں؟ تو یہ فلسفہ یہ ہے، سمجھنا یہ ہے کہ موت اور حیات یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب چاہیں گے اللہ جسے موت دیں گے، گھر میں بھی بٹھا کر کے دیں گے، اور سفر میں بھی موت دیں گے، جنگ میں بھی موت دیں گے، امن میں بھی موت دیں گے۔ تو یہ موت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کو دیکھ رہے ہیں، جو بھی تم کرتے ہو اور جو بھی عقیدہ رکھتے ہو اور جو جو چیزیں تم نے اپنے دلوں میں رکھی ہے، سب اللہ دیکھ رہے ہیں، سب جانتے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موت کا چل رہا ہے سلسلہ کہ موت جنگ میں شرکت کی وجہ سے آئی ہے، تو فرمایا کہ اگر تم قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، او متم، یا اللہ کے راستے میں تمہاری طبعی موت آ گئی جو مقدر تھی، تو اس میں تمہارا نقصان ہی نہیں ہے، اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جنگ میں شرکت کے لیے گیا ہے، جنگ میں شرکت ایک عبادت ہے، اور حالت عبادت میں موت آئے تو یہ موت قابل رشک ہے۔ کسی کو نماز کی حالت میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے موت بھی دی تو کیسی دی، اپنے سامنے سجدہ کرا کر کے، اپنے سامنے کھڑے کر کے موت دی، ہم یہ کہتے ہیں۔ تو یہی حالت جنگ کی بھی ہے کہ جنگ آدمی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ ہم کسی سے دشمنی نبھائیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو جائے، اس لیے جنگ ہوتی ہے۔ اور اس حالت عبادت میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے، یا تو شہید کر دیے جائیں یا خود مر جائے، خود طبعی موت مر جائے، تو اس میں نقصان اس کا کسی صورت نہیں رہا، اس لیے کہ اگر وہ مر گیا یا شہید ہو گیا تو اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان، لمغفرۃ من اللہ، تو ضرور تم کو اللہ کی بخشش، ورحمۃ خیر، اور اللہ کی رحمت حاصل ہوگی، خیر مما یجمعون، جو مغفرت کے اور جو رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جس کو تم جمع کر رہے ہو، یعنی دنیا کی لالچ، دنیا کی ساری چیزیں، اس سے بہتر اللہ کی مغفرت ہے، اس سے بہتر اللہ کی رحمت ہے۔ انسان جو ہے زندگی کی تمنا کیوں کرتا ہے؟ انسان زندگی کی، ہم اور آپ سب زندگی کی تمنا صرف دنیا کی خواہش کے لیے کرتے ہیں، اور دنیا کی لالچ کے لیے کرتے ہیں، دنیا کے عیش و آرام کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر موت آ جائے گی تو اللہ کی عبادت کرتے کرتے موت آ رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو اس کے بدلے مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، اپنی خاص رحمت عطا فرماتے ہیں، اور یہ مغفرت اور رحمت دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ تو اگر صحابہ انتقال ہو گئے اور صحابہ اگر شہید ہوئے تو صحابہ کی شہادت نفع سے خالی نہیں ہے، ان کو تو دنیا میں بھی سرفرازی ملی اور آخرت میں تو اللہ نے تیار کیا ہے۔ آگے فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور آخر انجام بتلا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم مر گئے، طبعی موت مرے، چاہے گھر میں مرو چاہے جنگ میں مرو، اور قتلتم، یا جنگ میں شہید کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو بہرحال تو اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے، بلائے جاؤ گے۔ کہ آدمی گھر پہ بھی اس کی وفات ہوتی ہے، جنگ میں بھی وفات ہوتی ہے، تو آخر انجام کیا ہے؟ وہ جائے گا کہاں؟ وہ جائے گا تو اللہ ہی کے پاس، تو آج نہیں کل تو جانا ہی ہے اللہ کے پاس۔ تو خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ نے موت دی عبادت میں، جنگ میں، اللہ کے دین کو بلند کرتے کرتے اللہ نے موت دی۔ تو یہ موت ہمارے لیے اور صحابہ کے لیے، اور جو حضرات غزوہ احد میں شہید ہوئے، یہ ان کے لیے نفع ہی نفع ہے،
نقصان کہیں نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو جواب دیا اور مسلمانوں کو تسلی دی کہ تمہیں اب خوف کھانے اور گھبرانے اور کسی چیز کے رنج کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے تو ان کے لیے مغفرت کا اعلان ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا اس کے بارے میں احادیث آپ کے سامنے میں نے پیش بھی کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے خون کو گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دیتے۔ مغفرت کا اعلان ہے کہ یہ شخص جس کا خون اور جس کا آخری قطرہ اللہ کے لیے بہے وہ تو انشاءاللہ ضرور بخشا جائے، بلکہ اس کے لیے اللہ نے اعلان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے لیے راستے میں شہید ہو گئے وہ مردہ بھی نہیں ہے، وہ تو زندہ ہے، اور ایسی زندگی جو تم سمجھ بھی نہیں سکتے، ایسی زندگی ہم نے دی ہے۔ بلکہ فرمایا عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس سے وہ رزق بھی پاتے ہیں۔ ہم اس زندگی کا احساس اور ادراک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی الگ ہے اور آخرت کی زندگی الگ ہے۔ آخرت کی زندگی پر دنیا کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، یہ سمجھا نہیں جا سکتا کہ کہیں دنیا جیسی زندگی تو نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کی زندگی الگ ہے، آخرت کی زندگی الگ ہے۔ بہرحال آگے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، خدا ہی کی رحمت کے سبب آپ ان کے ساتھ نرم رہے۔ یہ ترجمہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اور اوصاف حمیدانہ اور نرم مزاجی کو اللہ نے بیان فرمایا کہ آپ کتنے نرم مزاج تھے، آپ کے اخلاق کتنے بلند تھے، آپ کے اخلاق کتنے عالی تھے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمائی ہے، اس کو پھر سے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں سے، صحابہ سے ایک لغزش ہو گئی تھی، اور اس لغزش کے ساتھ جو افراتفری مچی تھی تو میدان صحابہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے، بعض صحابہ نکل گئے تھے، بھاگنے کا لفظ ان کے لیے مناسب نہیں، چلے گئے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم اور صدمہ پہنچا اور تکلیف بھی پہنچی۔ آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کے جسم پر چوٹ بھی آئی، چہرے مبارک پر۔ تو اس وقت ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ صحابہ کو اتنی ملامت کرتے کہ وہ غم سے گویا نڈھال ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، ان کا دماغ نہیں کام۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ڈانٹ دیں تو بتائیے ان کی کیا کیفیت بنے گی۔ صحابہ تو آپ کے اوپر جان نثاری کے لیے تیار تھے، آپ کے تو سچے عاشق تھے، اگر جس سے عشق ہے وہی ڈانٹ دے تو پھر عاشق کا کیا حال ہو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انہیں مواخذہ نہیں فرمایا، نرمی کے ساتھ پیش آئے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو حکم میں نے دیا تھا اس کی خلاف ورزی تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نرمی سے آپ نے صحابہ کو بتلایا کہ یہ تمہاری غلطی تھی اور نرمی سے پیش آئے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں تعریف فرمائی ہے آپ کی کہ آپ چاہتے تو انہیں ڈانٹتے، آپ چاہتے تو انہیں ملامت کرتے، آپ چاہتے تو انہیں سزا دیتے، لیکن آپ نے سزا نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پہلے ہی سے نرم مزاج تھے، آپ کے اخلاق پہلے ہی اتنے عمدہ تھے۔ فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت گفتگو کرنے والے، تند خو، جو مزاج کے اندر گرمی ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، غلیظ القلب، اور اپنے دل کے سخت ہوتے، لنفضوا من حولک، تو یہ صحابہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے یا آپ کے قریب ہی نہیں آتے۔ آپ اتنے نرم ہیں کہ صحابہ آپ کے پاس کسی بھی چیز کو پوچھنے میں ہچکچاتے نہیں ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر اس محبت میں بھی فائدہ ہے، آپ کی اس نرمی میں امت کا فائدہ ہے، آپ کی اس نرمی میں امت کا فائدہ ہے۔ اگر نبی کے اندر غصہ ہوتا اور وہ غصے سے صحابہ سے پیش آتے
تو اس میں نبی کا کوئی نقصان نہیں تھا، امتی کا نقصان تھا کہ اگر آپ غصہ کرتے تو صحابہ آپ سے بھاگ جاتے، آپ کے قریب نہ آتے، اور جب آپ کے قریب نہ آتے تو علم حاصل نہیں کر پاتے، اور جو فیض آپ سے حاصل کرنا تھا، جو علم دین کا آپ سے لینا تھا، اور جو شریعت کا علم آپ سے حاصل کرنا تھا، وہ صحابہ حاصل نہیں کر پاتے۔ تو آپ کا نرم مزاج ہونا ہی فیض کے پھیلنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ علماء ہیں، مصلحین ہیں، داعی ہیں، جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں، ان کا نرم مزاج ہونا ضروری ہے، تاکہ لوگ ان سے فیض حاصل کرنے میں ہچکچائیں نہیں، ان سے دور نہ بھاگیں۔ ہاں، ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے کسی غلط سوال سے کسی کو ڈانٹ دے اور وہ بھاگ جائے، یہ اس کے مناسب بھی نہیں، کہ ہمیں تو علم حاصل کرنا ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے اگر ہمیں ذلیل ہو کر کے بھی حاصل کرنا پڑے تو حاصل کرنا چاہیے۔ اس لیے مدارس میں اساتذہ کے احترام پر ایک بڑی توجہ ہے کہ علم بغیر استاذ کی عظمت کے، اس کی جوتیوں کے سیدھے کرنے سے علم حاصل نہیں ہوتا بغیر اس کے۔ اس لیے آدمی کو خود اپنے دل کو نرم کرنا چاہیے کہ اگر مجھے کسی وجہ سے ڈانٹ پڑ رہی ہے، کسی وجہ سے مجھے دھتکارا جا رہا ہے، تو یہ میرے ہی فائدے کے لیے۔ صحابہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے نہیں ڈانٹا، لیکن آپ کے دل کے اندر وہ کدورت نہیں تھی کہ اس سے نفرت ہے اس وجہ سے ڈانٹا ہے، بلکہ اس کے فائدے کے لیے، ان کو تعلیم دینے کے لیے۔ آپ بذات خود نرم تھے، اخلاق مند تھے، آپ کے اخلاق کی اللہ نے خوب تعریف کی، فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں، کہ اس سے بڑا اخلاق کسی کا نہیں ہو سکتا، اس سے اونچا اخلاق کسی کا نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑھ کر کے اخلاق کسی کا نہیں ہو سکتا، اور آپ نے مظاہرہ کر کے دکھایا، لوگوں کو بدلا کر کے دکھایا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا اپنے تصنیف میں مسند احمد میں اس حدیث کو لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں، اور جو مکمل کون کرے گا؟ جو اس اخلاق کا اعلیٰ درجے پر فائز شخص ہوگا۔ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر آپ فائز تھے، اس لیے آپ نے صحابہ کو کچھ نہیں کہا، اس وقت ڈانٹا بھی نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اندازہ کیجئے کہ اپنے نبی کی تعریف کس انداز سے کی ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، جو آپ نے ان پر رحم کیا، یہ رحم بھی ہم نے ڈالا آپ کے دل، یہ رحم آپ نے اپنے سے خود پیدا نہیں کیا ہے، یہ رحم بھی ہم نے ڈالا ہے آپ کے دل میں۔ تو انسان کا کوئی کمال ذاتی نہیں، اس کی نہ صفات ذاتی ہے اور نہ اس کی ذات خود اپنی ذاتی ہے، یہ تو اللہ کی ملک ہے، صفات بھی اور ذات بھی۔ تو جن صفات کا حامل انسان ہوتا ہے وہ اللہ ہی اس صفت کو ڈالتے ہیں۔ فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ پہلے ہی سے تند خو ہوتے، سخت مزاج ہوتے، تو یہ صحابہ آپ سے کٹ گئے ہوتے، آپ کے قریب ہی نہ آئے ہوتے۔ تو اس میں آپ کی شان بھی بیان کی کہ آپ کی شان کتنی بلند ہے، کہ آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، اور آپ کی تعریف بھی فرما دی، اور صحابہ کی دل جوئی بھی فرما دی۔ کیا فرمایا؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے نبی آپ انہیں معاف کر دیں۔ معاف کرنے کے لیے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اخلاق اچھے ہیں، اس لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں معاف کر دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ بھی کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ مشورہ کرنے کی تھی، صحابہ سے ہمیشہ ہر عظیم معاملے میں مشورہ کرتے تھے۔ جب بھی کبھی آپ تشریف لے جاتے تھے غزوے میں، تو ہر غزوے میں آپ مشورہ صحابہ سے
کرتے تھے۔ چنانچہ یہی غزوہ احد ہے، اس غزوے میں بھی آپ نے مشورہ کیا تھا۔ اس مشورے میں کون بھی شریک تھے؟ منافقین بھی شریک تھے، اور منافقین نے جو شرکت کی ہے اس شرکت میں یہ کہا کہ ہماری بات مانی نہیں گئی، اس کی وجہ سے لوگ مارے گئے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مشورے میں اگر ہماری کوئی بات ہم نے پیش کی ہے، اگر اس کے خلاف رائے آ رہی ہے یا جو فیصل ہے، جو حاکم ہے، جو امیر ہے، وہ اس کے خلاف اپنی ایک رائے پیش کر کے اس کا فیصلہ سناتا ہے تو اس کا ماننا ضروری ہوتا ہے۔ یہ اب فیصل جو ہوتا ہے، امیر جو ہوتا ہے، اس کے ذمے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جو فیصلہ لوگوں نے جو رائے دی ہے اس رائے پر ہی فیصلہ کیا جائے، اسی رائے پر اس رائے کو مانا جائے، یہ ضروری بھی جو اس امیر کے دل میں، اس حاکم کے دل میں، اس فیصل کے دل میں جو بات آئے کہ وہی اس کے مناسب ہے۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے بارے میں 3 حکم ارشاد فرمایا کہ فاعف عنہم، آپ انہیں معاف کر دیجئے۔ معاف کرنے کا ایک یہ ہے کہ آدمی بظاہر معاف کر دیتا ہے اور دل میں پال کر کے رکھتا ہے، یہ عام لوگوں کے معافی کا طریقہ ہے کہ ہم نے چل بھائی ٹھیک ہے معاف کر دیا تمہیں، لیکن معافی کا جو یہ طریقہ ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم نے معاف کر دیا زبانی، دل میں آج بھی وہی نفرت موجود، ایسی معافی نہیں۔ فرمایا واستغفر لہم، آپ ان کے لیے خیر خواہی چاہیے۔ خیر خواہی سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں کہ یہ ان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ جو بھی غلطی ہے نبی دعا کرے کہ ان کی جو غلطی ہوئی ان کو معاف کر دیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ خود اس کا حکم فرمائے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کریں۔ تو صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ آپ انہیں خود پہلے درگزر کر دیجئے، پھر آپ ان کے لیے مجھ سے معافی مانگیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی دعا کریں اور اللہ اس کا حکم کرے اور صحابہ کے لیے دعا ہو رہی ہو تو اللہ ضرور قبول کریں گے، یہ ظاہر ہے۔ فرمایا وشاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ بھی لیجیے، یہ بھی دل جوئی کا ایک طریقہ ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ صحابہ سے غلطی ہو گئی تو آپ ان کو اپنے مشورے میں، اپنے کاموں میں شامل نہ کریں، ایسا بھی صحابہ سے نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ احد سے پہلے غزوہ بدر میں، غزوہ خندق میں، صلح حدیبیہ میں اور واقعہ افک جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی تھی، اس وقت بھی صحابہ سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ براہ راست اپنا علم ان کے سینے پر اتارتے ہیں، وہ بھی مشورہ کر رہے ہیں صحابہ سے۔ لیکن صحابہ سے مشورہ کرنا ایک درجہ ان کی دلجوئی کی وجہ سے، کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اپنی ہی بات مانتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صحابہ نبی جو ہے مشورے کے محتاج ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ورنہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرما دیں تو وہ وہی فیصلہ ہوگا جو اللہ کا ہے، اس لیے کہ آپ کی زبان مبارک سے اللہ کے کلام کے علاوہ اور اللہ کی بات کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں نکل سکتی۔ تو نبی یہ مشورے کا محتاج کبھی نہیں، لیکن یہ ادب ہے اور یہ طریقہ ہے سب کو ساتھ میں لے کر چلنے کا کہ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کیے تاکہ سب کی بات بنی رہے اور دل جوئی سب کی ہو جائے۔ پھر فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، اب اگر کسی نے مشورہ دیا اور مشورہ دینے کے بعد جو حاکم ہے، امیر ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کہ فَإِذَا عَزَمْتَ، جس چیز پر آپ نے مکمل اور پختہ ارادہ کر لیا ہے تو اب وہی فیصلہ آپ کا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو آپ اللہ پر آپ بھروسہ کر لیجیے۔ اب یہ نہیں کہ اس کی بات نہیں مانی گئی تو وہ ناراض ہوگا، اس کی بات نہیں مانی گئی تو وہ ناراض ہوگا۔ یہ بات اگر لوگوں میں پیدا ہو تو اس کو امیر ہی نہیں بنانا چاہیے، کہ جب آپ امیر کو، اس کے فیصل کو، آپ اس کی بات کو ہی نہیں مان سکتے، صرف اپنی رائے ہی منوانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے فیصل کیوں متعین کیا؟ تو فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ نے پختہ ارادہ کر لیا ہے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو آپ اللہ پر بھروسہ کر لیجیے۔ اب آپ کو اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو نقصان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ کر لیجیے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔